دی شان علامہ احمد سعید خشانی علامہ عصمت اللہ خان ملتانی نو کہ تھوڑے سامنے قرآن و سنت آواز فرماویں اور تھوڑے دلانو قرآن و سنت نال گرماویں. جناب قاری عصمت اللہ خان ملتانی نعرہ تکبیر. پیچھے یار تو سانا نعرہ نہیں مارا صحیح کر کے بلا مارو نعرہ تکبیر. جمعیت اشاعت التوحید و سنہ علامہ ابن علامہ حضرت مولانا عصمت اللہ خان ملتانی. جی وتفضل وتجبر وتشرف وتكرم بالجلال وحده بتكبير وتنوير وتقدير وتصوير بالجمال لا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللہ نے عطا فرمائی. جتھے اس دی اپنی مرضی ہوندی ہے وہ دی چاہت ہوندی ہے تو انسان کوئی نہ کوئی حرکت کر لیندا ہے. اس دی مرضی اور چاہت تو بغیر کسی درخت دا کوئی ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. وہ دی مرضی تو بغیر ایک سالم مولوی کی میں حرکت کر سکتا. اس واسطے اگر کسی جگہ تے نہ پہنچ سکی ہوئے تو مندے شندے نہ کٹے کرو، منہ ٹھلا ہی نہ کیتا کرو. میرے نال کبڑی تے تسا کے کھٹنا گھرے درویش بھر جانے درویش. میں تے اگے بیمار ہاں، تسا دو کوڑیاں کیویں کھڑیاں میں باقی دا بیمار ہو بینا. اللہ تے اعتماد رکھیا کرو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور العبد یدبر واللہ یقدر. بندہ صرف تدبیر کرتا ہے، تقدیر اللہ دی ہوندی ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ تواڈے بھی
چھوٹے وڈیاں نو تے سادے بھی چھوٹے وڈیاں نو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اسا میں آپ نانا دادا بنے ہوئے ہاں، میرے پوترے بھی ہیں، پوتریاں بھی ہیں، دوترے بھی ڈھیر سارے ہیں، دوتریاں بھی ہیں، تے میری والدہ صاحبہ اجے تک الحمدللہ زندہ ہیں۔ انہاں اپنے پڑپوتریاں نو بھی کھڑایا ہے، ڈٹھا ہے۔ انہاں دنوں وچ او میرے گھر راندیاں، میرے کول راندیاں۔ او والدہ ہے، او دے اسا پوترا ہے جیں دے گھر روے، او کون پوچھن والا ہے؟ او دے حکم سارے گھراں تے چل دے۔ انہاں دنوں دے وچ او میرے گھر دے وی راندے۔ میں اسلام آباد جو ہٹ کے آیا سو راتی اتھے آرام کرنے تے دے آگاں چلے ویسا، تو راتی ہی مینوں والدہ صاحبہ نے خود فون کر کے آکھے کہ تو کتھے پھردا ودا ہے، میری طبیعت خراب ہے تے ہٹا کر۔ میں اتھوں پھر سکھے شاہ جاون دی بجائے پھر گھر چلا گیا۔ خیر بہرحال انہاں دی کوئی طبیعت بہتر ہے، دعا کرو کہ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وہ اس وجہ تو میں کوئی نم آ سکیا۔ سکھے شاہ ماں بہل امتیاز انسان نو دو اللہ نے کمال دیتے ہیں، دو نعمتیں دیتی ہیں۔ ایک نعمت دنائے علم اور دوسری نعمت دنائے عقل۔ علم اور عقل ول اے چیزاں دو جڑیاں ماں بہل امتیاز بھی ہیں، اے انسان دی پہچان ہیں۔ میں اب کے مخلوقاں تا بے شمار ہیں اللہ دیا۔ علم اور عقل دو میں چیزاں انسان نو دیتی ہیں۔ علم بھی شروع کو لوں، علم دا مطلب ہے علم وحی والا علم۔ یہ ایسا وحی پڑھنے ہیں اردو دے وچ لفظ تا وحی انہوں ہوندہ ہے، لیکن چونکہ مستعمل انہیں وحی تو میں ہی وحی بیٹھا نا وحی اے وحی ہے، اے وحی قرآن اور پھر سنت۔ وحی نو اصل وچ علم آکھیا جاندہ ہے، اس تو علاوہ جڑیاں چیز ہوندی ہیں انہاں نو فنون اور فن آکھیا جاندہ ہے۔ علم قرآن و سنت نو یعنی انہاں کھو کہ علم وحی نو آکھیا جاندہ ہے۔ اور عقل یہ ہر ایک چ نہیں ہوندہ، ہر ایک دی کھوپڑی چ دماغ ضرور ہوندہ ہے۔ وہ جڑا بلغم تر ہوندہ ملغوبہ انہوں دماغ ہیندہ بیجا۔ یاد رکھو بیجا یا دماغ اور شاہ ہے، عقل اور شاہ ہے۔ بعضے لوگیں چ بیجا ہوندہ ہے مگر کودہ نہیں پرلے درجے دے ہوندہ ہے، ہوندہ ہے کہ نہیں؟ ہر بندے چ دماغ ہے مگر ہر بندہ سیانا، بولو شاباش۔ دماغ نظر آندہ ہے، عقل نظر نہیں آندی۔ یہ دی بڑی خوبی اور کمال ہے۔ ایک بندے سوال کیتا نا جی اللہ کی تھے؟ کہ مستوی اللہ شکر، نظر تو کوئی نہیں آندہ، حاضر ناظر ہر جات۔ اس کہ تیرے وچ عقل ہے؟ اس ذری غصے نہ لاکے تیرے وچ عقل ہے؟ اس کہ ہاں ہے۔ اس کہ وکھا میں جو کی تھے؟ اس لے چپ۔ اس کہ یا مان کے تو کودوں نے یا آنکھ عقل ہے پر نظر نہیں آندی۔ یہ عقل مخلوق عمر دے باوجود وجود رکھ دیئے مگر نظر نہیں آندی، تو خالق بھی وجود رکھ دائے مگر نظر نہیں آندی۔ سبحان اللہ، میں آپ آنکھ لے سن، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیڑی بھی شائے بھاڑے تے ہلی ہوئی ہوئے او دا بھاڑا ضروری ہوندہ ہے۔ میں توڑا نہ نہیں لیا، میں گاں تے مجدہ نہ لیا۔ جیڑی شائے بھاڑے تے ہر ایک دا بھاڑا ہوندہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا شروع کلو علم آیا تو یاد رکھو شروع کلو عقل بھی آیا، کیونکہ عقل تو بغیر علم بیکار ہے۔ بڑے بڑے علم والے جتھن قبریں بجیں دیا کیونکہ عقل کوئی نہیں۔
اور اگر علم وحی کو ہٹ کے خالی عقل نو آزاد کر دیتا جائے تو عقل وحی دی پابندی تو بغیر شتر بے معار بے عقل بے شعورہ بے لگام اور آوارہ ہو جاندہ ہے۔ یہ پھر سوال کرو سہی کہ جناب کسی بندے نے جو زنا کیتا ہے بدکاری کیتی ہے ایدی کانڈ دوتے کیوں کوڑے مارے ہوئے ایدی پیٹھ دا کیا قصور ہے؟ عقل دے خلاف ہے سزا۔ جناب اگر کسی دی ہوا مثلا خارج ہو گئی ہے تو وضو کیوں کرے وہ ہاتھ تے منہ تے پیر تے پانی تے تو گندگی لگ گئی ہے، یہ وضو دا حکم عقل دے خلاف ہے۔ جناب موضوع دا مسا جو کرنا ہے تے مٹی تو تلو تلے علیہ پاسو لگ دیئے تے مسا اتو کیوں کریں ہے، یہ عقل دے خلاف ہے۔ وہی علیہ علم کو لو جس لئے خالی عقل ہو سی اس لئے بھی اس نے گمراہی دے دروازے تے جامع ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلیا کہ علم واسطے عقل دی ضرورت ہے تے عقل واسطے علم دی ضرورت ہے۔ وہ کسے آکھے آئی نا کہ جی عقل بڑی کہ بھینس بڑی، بھائی جانے ماچ وڈی کہ عقل وڈی، اس آکھے جی ماچ وڈی، اس آکھے واقعی تیر وچ کائی نہیں عقل۔ علم ہوئے تھوڑا جیا عقل ہوئے کافی سارا او دا گزارا صحیح ہو ویندہ ہے، انہوں ہدایت لب ویندی ایک آیت دا علم بھی ہوئے ہدایت تے آ سکتا ہے عقل ہوئے، کیونکہ انما یتذکر اولو الالباب، سبق اور نصیحت عقل والے حاصل کرتے تیجے علم ہوئے بہت سارا تے عقل تھوڑی ہوئے تو او ہوندہ ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، او پھر انہی ہوندہ ہے کہ علم او دے واسطے بوجھ ہوندہ ہے، پھر انہی چے بنا ہوئے کھوتے تے سلنا لڑیاں ودیاں۔ یہودیاں نو اللہ ایو لفظ بولے ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہی تو تورات ہے وہی دا علم ہے، لیکن چونکہ وہ دکھولو عقلی استدلال نہیں کیتا، عقل دی اکھاں بند کر کے رکھیں، بے شک وہ اللہ دی کتاباں چاہی ودن، لیکن اللہ آدھا ہے انجھے بھار چاہی ودن، انہاں کتاباں دا انہاں نو فائدہ کوئی نہیں۔ اس واسطے جس بندے نو علم تے عقل دو میں چیزاں مل گئیاں انہوں بصیرت اور حکمت مل گئی، اور من یقتل حکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس نو حکمت ملی اس نو خیر کثیر ملی۔ حکمت دانائی ہے، او دا تعلق عقل نال ہے، لیکن ایسی دانائی جڑی وحی دے تابع ہو گئے۔ وہ گل سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں؟ نہیں کوئی نہیں سمجھ آندی پئی، تھوڑی دیر بعد سمجھ آسی صحیح لیکن حالی نہیں۔ فرمایا قرآن سارا علم ہے، اے اپنے متکلم کائنات دے خالق اللہ دی پہچان کراندہ ہے، لیکن یہ طریقے مختلف ہیں۔ کدی تاں پچھلے اہل علم دے قصے نقل کردہ ہے، انبیاء، علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، بعضے مائیاں دیاں گلہ میں جنہوں اللہ نے علم تے عقل ضروری عطا کیتا، انہوں نے حوالے پیش کر کے آتا ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے جی میں وہ لوگ گزرے، انہوں عقیدہ ایک دلائل نقلیہ ہے، نقل ہو گئی گل، واقعہ بیان ہو گیا، بعض اوقات واقعہ نہیں سناندہ، ایسی دلیل پیش کردہ ہے، علمی عقلی دلیل، اور انسان دے ذہن او اٹریکٹ اور اپیل کردہ ہے کہ خود سوچ کے دس ایدہ کے نتیجہ ہے کہ مطلب ہے، خود محنت کر، خود سوچ۔ عقل نو جتنا زیادہ استعمال کریوے اتنا زیادہ چمکدہ ہے جی ہوئے تا، عقل نو جتنا زیادہ گھساؤ استعمال کرو اتنا زیادہ
یہ دی خوشبو اٹھ دی ہے جی میں اود دے اتر نو جتنا زیادہ رگڑی رکھو دی خوشبو زیادہ زیادہ پھیل دی رہ ویندی ہے ختم ہون دی بجائے خیر عقل استعمال کرو کئی مواقع تھے یوں جی گلاں کیتیاں کہ بندے نو جھنجھوڑ دیندا ہے جڑے ستے بیٹھے ہوندے کہانیاں سنن دے عادی کسے سنن دے وہ بیٹھے جی ٹھیک ہے آدم علیہ السلام دی گل پئی ہوندی ابراہیم علیہ السلام دی نوح علیہ السلام دا قصہ موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ وہ بالکل ٹھنڈے ٹھار ہوئے بیٹھے اندر پہ سن بخش ہوئے ہیں گلاں کئی باری سنی ہوں یا نا عقلی دلائل ایک باری بندے دے دماغ نو ہان تو پانی آندا ہے یا بدلاں چوں آندا ہے سوچ کے چلو 2 منٹ سوچ لو تو انو آئے میں سمجھ نہیں دے منا یہ بدلاں کون بیٹھا تھا تو ہوں چپ کر کے بمیں جنہ دی پوری داڑھی ہے انہوں نے کل پوچھن دے اللہ اکبر اے بدلہ چو آندہ تے اللہ کے آسمان تو آندہ سوچیں دے بیٹھے ہو نا نال دماغ چلے ہاں گل پوچھی ہوئے تو تاں ہی دماغ ٹر دا ہے نا اللہ فرماندہ واللہ انزل من السماء مان اچھا اس گل دا جواب توڑے ذمہ تے اگلا سوال اے میں نو دسو پانی اتو آندہ ہے مگر اتا تا دریا تے ندی نہ لے کوئی نہیں ہوندے نہ موٹر والے نو اتا لے وینا والو اتلے نو اتلے لے آنا تلوے نو اتا لے ونجن دے اندر بھی حکمت ہوندی ہے اتلے نو تلے لے آون دے اندر بھی کئی نہ کئی حکمت تے وجہ ہوندی ہے تلوے نو اتا لے ونجن والا بھی کون تے اتلے نو تلے لے آون والا بھی کون کوئی جندرے کھل دے پہن کے نہیں ہاں تھوڑے جے ہوشیار ہو باؤ اگا اوکھے سوالا آمانا لینے سبحان اللہ جڑے ویلے تلے نارا تے دریا تے ندی نالے تے سمندرہ دے پانی چل دے تے وگ دے تے چل دے تے ران دے تے وان دے تے باندے رہ ویندے ہیں مگر یوں جائے خطہ زمین ہو دے ہیں جتھے پانی تلوہ نہیں پہنچ سکتا اللہ فرماندہ ہے میں اپنی سورج دی حدت شدت تمازت نو پانی دیا لہرہ دے اتے بار بار مرندہ رہ وینا والو پانی حولہ ہو کے ذرا باپ دی شکل دے اندر اٹھی میں لگ ویندہ ہے میں اپنی ہوا نو ڈر دینا اے جڑا حولہ ہو گیا پانی انو اپنے موٹھیاں تے سوار کر لائے جڑے ویلے انو موٹھیاں تے چڑھا کے اڑ ویندی ہے والے اتا لے کے ویندی ہے والے کدوں میں سجیوں لے آندہ کدوں کھبیوں لے آندہ کدوں مشرق والو کدوں مغرب والو جڑے ویلے میرا لائے فیر کو موہو جویں آٹا گنیندہ ہے انج طرح پانیاں نو رلا کے میں جمع کریں دریا جڑے ویلے او ہولا پانی ول دوبارہ بھارا ہو گیا ہے تے بھورے تے کالے بدلہ دی شکل دے اندر آ گیا ہے اللہ فرماتا ہے سکنا لے بلدن میت والو او خطہ زمین دا جتھے تلوہ پانی کوئی نہیں پہنچ دا تے میرے جٹ تے کسان اتانت کر کے روندے کھڑے آن اللہ سائیاں سانو جیڑے رقبے دیتے نہیں ٹبے تے ٹیلے ریتان دے دیتے نہیں اتھے پانی نہیں پہنچ دا تلوہ ہن تیرا اتلا پانی آوے تے تاں چھولے ہوئے تے مگ پھلیاں ہوئے اللہ فرماندہ سکنا لے بلدن میت میں تلوے نو انجے اتا نہیں لے گیا تے والے اتلے نو انجے بے مقصد تلے نہیں لے آندہ جیڑا خطہ زمین مردہ پہ ہوندہ ہے تے میرے بندیاں دیاں زندگیاں دے بھی چومیاں سامان نکلنے ہوندے ہیں اللہ فرماندہ تلوے نو اتا لے کے تے والے اتلے نو مردہ زمین دے اتے ونج کے وسا دینا یہ چنگا بالا چلتا پہ آئی موڑے نو کیوں گھٹے تو امتحان لینا میرے اللہ اکبر مقصد کیا ہویا تلوہ بھی انجے نہیں اتے گیا ایک مذاق نہیں انجے اپنے آپ بغیر پروگرام دے بدل پہ بڑھنے تے اتے پہ ویندے تے وطوس دے پہ نا اللہ فرماندہ انہوں نے پورے سسٹم تے نظام نال تلوے نو اتا میں لے وینا تے اتلے نو وال جتھے میری مرضی ہوندی تلے لایا یوں آتے ہو نا ایک کئی بری یہ تھال لے اے استاد جی میں واسطے دعا کرے آئے جی اس ویری بارش نہیں ہوئی جی اس ویری تو چھولے دا مول ہی واپس نہیں آیا جی
50 بوریاں ہوندیاں تے سویری 2 بوریاں ہوئیں تے استاد جی تانوں عشر کتھوں دیواں اے مدرسے والے عشر تے خالی گٹو لے کے گھر ویندے پے ہوندے تے دا مطلب ہے جڑا اتوں پانی آندا ہے اے دے بڑے فائدے انہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون سن سی تا عقل کرے سی نا جے ہو سی تا تے جے سن سی نہیں تو عقل کتھوں کرے سی اللہ دا فاحیا بہل ارض بعد موتہا اے جڑا اتلا پانی ہے اے آب حیات ہے اس دے نال میں موئی ہوئی زمین نو زندہ کرے نا کیوں زندہ کرے نا انہیں موئی رہت وات نہیں چھولے ہوندے وات نہیں مونگ پھلیاں ہوندیاں وات نہیں آلو ہوندے تے فصلہ ہوندیاں اللہ دا نہیں ہوندیاں کیونکہ موئی ہوئی شاہ کولو جیندیاں نو کوئی فائدہ نہیں ہوندا جیندیاں کولو فائدہ ہوندا ہے مویاں کولو کوئی فائدہ بولو جیندیاں نو مویاں کولو فائدہ انہوں میں فاحیا بہل ارض بعد موتہا اس موئی انہوں میں جیوینا جو جیندیاں نو تیرے نال کام میں جیندیاں نال کام ہوندہ ہے جیندیاں نو مویاں نال کام کوئی نہیں ہوتا سمجھ آئی کہ نہیں آئی مردیاں نو سڑن آلے بد عقل ہن کے نہیں بے عقل ہن کے نہیں جڑے مویاں نو سڑیں دن میری تیرے اگو تے تیری اللہ آدھا ہے تو کیڑے موئے نو کھلا سڑے نا موئی ہوئی تا زمین ہی ہوئے او بھی نہیں اپنے وچوں جیندے واسطے کو فائدے دا سامان کٹ دی تے تو انہاں نو کھلوتا نا مٹی دی ڈھیریاں نو میری تیرے اگے تے تیری معلوم ہویا جڑا مردے نو سڑیندا او بے عقل ہے اگلا فتوہ تے تو سنے ہویا میں تو نے دعا فتوہ پیدا سمجھینا جڑا مویا نو سڑے او کون ہے اینو لایا تلے تھکو تلے عقل ہی کوئی نہیں ہے میں عقل نہیں بیٹھا گل کرنا تو فتوے بیٹھا لینا جیڑا مویا نو سڑے یہ فتوے میرا بچہ میں نو بھی جانتے یہ فتوے نہیں عقل دی گل جیڑے بندے مویا نو سڑے عقل تو فارغ ہین کے نہیں پہلی گل اے ہے او دا عقل ہوندا تا کدی مویا نو سڑیندا یار عقل والا ہوئے تے بے ہوش نو نہیں سڑیندا جو نو پتہ اے سندا عقل والا ہوئے تے ستے نو نہیں سڑیندا بھئی یہ سندا تے عقل والا ہوئے تے ڈورے نو نہیں سڑیندا بلکہ اشارے کریندا جو نو پتہ ایک کلام تے آواز سندا یہ ساری گل عقل دیئے تے عقل تو پچھے موج ہوندی آدھنا کہ عقل نبوت تے تولد چسود یہ عقل کوئی نہ ہوئے تو بندے نو جمنا ہی نہیں چاہیے دا اگلی گل ایمیں سکیاں گلنا دوترا ہے عقل والی ہیں اللہ نے کیا فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یہ سورۃ النحل ہے یہ ترتیب نال میں پڑھدا بیٹھا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً توڑے واسطے ڈنگران دے اندر بھی سامان ہدایت رکھے ایک گائے مجھے بھیجے بکری ساوے رنگ دے پٹھے کھاوے تے پورے رنگ دا بھون کھاوے تے میاں کئی ساوی یا بوری سریوں دی یا پیوے آلی کھل کھاوے یا راتی سکے ٹکر پساوے پانی دے اندر تے دیا نپیڑ کے اسنو بھون دے اندر رلا کے انہوں بھاڑا پاوے اے جیاں ساویاں